नहीं لم يحتج إلى التصريح بهذا وصح تعريف القسم الأول بالعام الأخ بكونه معهودا ضمنا وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا ولم تكن معهودة فلذا نكرها وقال مقدمة. اس عبارت میں 3 اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے یہ فرمایا القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق کے بیان میں ہے. تو ماتن کا قسم اول کہنا اس بات کو مستلزم ہے کہ پہلے سے کتاب کی تقسیم کر دی گئی ہو، حالانکہ اس سے پہلے کتاب کی تقسیم نہیں ہوئی، اور جب پہلے سے کتاب کی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو پھر القسم الاول کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ القسم الاول پر الف لام آیا ہے خارجی کا، جبکہ اس سے پہلے القسم الاول کا ذکر نہیں ہوا، جبکہ الف لام عہد کا اسی وقت آتا ہے کسی لفظ پر جبکہ معہود کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. اگر پہلے اس کا ذکر نہیں ہوا ہے اس میں اول کا تو اس پر الف لام کا داخل ہونا بھی صحیح نہیں. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ القسم الاول پر الف لام داخل کیا تو پھر بعد میں جو مقدمتن کا لفظ آیا ہے اس پر کیوں نہیں داخل کیا، اسے نکرہ کیوں رکھا. ٹھیک ہے، یہ 3 اعتراض ہیں. بالترتیب اس کا جواب یہ ہے کہ ماتن کا قسم اول کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے خطبے میں جو آیا ہے کہ تحریر المنطقی والکلام، تو ماتن کے اس قول میں ضمناً یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ کتاب 2 قسموں پر منقسم ہے. یہ کتاب کتنی قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے. جب فرمایا کہ تحریر المنطقی والکلام، منطق اور کلام کے بیان میں ہے یہ، تو اسی سے ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کتاب کتنی قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے. اور جب ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر یہاں قسم اول کہنا صحیح ہوگا، اور ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر اس کی تصریح کی کوئی حاجت باقی نہ رہی. ضمناً بات معلوم ہو گئی کہ کتاب 2 قسموں پر ہے تو پھر اس بات کی صراحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بات یہ کتاب کتنی قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے. اور جب ضمناً قسم اول کا ذکر ہو چکا ہے تو گویا معہود مذکور ہے، اور جب معہود مذکور ہو تو اس پر الف لام داخل کرنا صحیح ہوتا ہے، لہذا الف لام بھی یہاں داخل کرنا صحیح ہے. تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اس کو معرفہ ذکر کیا اور مقدمہ کو نکرہ کیوں رکھا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ القسم الاول میں جو پر الف لام داخل کرنا صحیح ہے کیونکہ معہود کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہ تحریر المنطقی والکلام میں ضمناً ہو چکا ہے، اس لیے اس پر الف لام داخل کرنا عہد کا یہ صحیح ہے، جبکہ مقدمہ کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے. اور جب مقدمہ کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے تو اس لیے اس کو یہاں پر ماتن نے نکرہ رکھا، اس کا ذکر نہیں ہوا ہے تو معہود مذکور نہیں ہے تو اس کو الف لام کے ساتھ ذکر کرنا صحیح نہیں ہوگا. لما علما، جب ماتن کے قول فی تحریر المنطقی والکلام میں ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کی کتاب 2 قسموں پر ہے تو اس بات کی تصریح کی ضرورت نہیں.
اس بات کی یہ کتاب دو قسموں پر ہے، اس بات کی ترجیح اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ فصح تعریف القسم الاول بلام لاحق، لہذا لام عہد کے ذریعے قسم اول کو معرفہ لانا صحیح ہوا۔ لکونی معہوداً ضمناً، اس لیے کہ ضمناً معہود ہے، ضمناً معہود کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہذا بخلاف المقدمتی، اور یہ مقدمہ کے برخلاف، یعنی مقدمہ کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے، نہ تو صراحتاً اور نہ ہی ضمناً، کسی طرح سے یہاں معہود کا ذکر نہیں ہوا، مقدمہ کا ذکر نہیں ہوا، تو اس پر الف لام داخل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وہی کہتے ہیں وہذا بخلاف المقدمہ، اور یہ مقدمہ کے برخلاف ہے، کیونکہ اس کا وجود پہلے معلوم نہیں ہوا۔ فلم تکن معہودتاً، تو معہود نہیں ہوا۔ فلذا نکرہ، تو اسی لیے ماتن نے اسے نکرہ ذکر کیا۔ وقال مقدمتن، اور فرمایا مقدمتن۔ قولوا فی المنطق فإن قیل لیس القسم الاول الا المسائل المنطقیہ فما توجیہ الظرفیہ۔ یہاں ایک مشہور اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ قسم اول سے مراد منطق کے مسائل ہیں۔ ارے بتایا کہ فی تحریر المنطقی والکلام، یہ کتاب منطق اور کلام کے بیان میں ہے، تو اسی کو یہاں فرمایا القسم الاول، یہ قسم اول کس کے بیان میں ہے؟ یعنی اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے، اس کتاب کا جو پہلا جز ہے اس کے بیان میں ہے منطق کے بیان میں۔ تو پہلے جز سے مراد کیا ہے؟ مسائل منطقیہ۔ ارے پہلے حصے سے مراد منطق کے مسائل ہیں، اور منطق سے مراد کیا ہے؟ منطق کے مسائل۔ القسم الاول سے بھی مراد منطق کے مسائل، اور منطق سے مراد یہ کیا ہے؟ منطق کے مسائل۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہری مطلب کہ المسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ۔ ارے قسم اول سے مراد مسائل منطقیہ، اور منطق سے مراد کیا ہے؟ مسائل منطقیہ۔ تو اب عبارت کیا بنے گی؟ المسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ۔ مسائل منطقیہ کس کے بیان میں ہے؟ مسائل منطقیہ میں۔ یہ کیا ہے؟ ظرفیت الشیء لنفسہ، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے پانی پانی میں، الماء فی الماء، ٹھیک ہے؟ گلاس گلاس میں ہے، اور ایک ہی گلاس ظرف بھی ہو، ایک ہی گلاس مظروف ہو، مطلب کہ یہ تو ہوتا ہے ایک گلاس دوسرے گلاس میں رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں، مطلب وہی ظرف ہو وہی مظروف، وہی ظرف ہو وہی مظروف۔ تو جب معنی یہ ہوا اس کا المسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ، تو اسے کیا لازم آیا؟ ظرفیت الشیء لنفسہ، یعنی شے ایک ہی شے ظرف بھی ہو اور وہی کیا ہو؟ مظروف بھی ہو۔ اور ظرفیت الشیء لنفسہ یہ کیا ہے؟ وہاں باطل، کوئی بھی شے تو ظرف ہوگی یا مظروف ہوگی۔ وہی کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، تو اگر کہا جائے کہ قسم اول نہیں ہے مگر مسائل منطقیہ، یعنی قسم اول سے مراد کیا ہے؟ مسائل منطقیہ ہے، اور منطق سے مراد کیا ہے؟ وہی مسائل منطقیہ۔ فما توجیہ الظرفیہ، تو ظرفیت کی کیا توجیہ ہوگی؟ یعنی ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آیا یہاں پر، تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کے دو جواب یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قسم اول سے مراد یہاں الفاظ اور عبارات ہیں۔ قسم اول سے مراد الفاظ اور عبارات، اور منطق سے مراد معنی، منطق سے مراد معنی۔ تو اب مطلب کیا ہوگا؟
हादिल अल्फाज़ु फी बयानी हादिल मानी। अरे अल-क़िस्मुल अव्वल से मुराद अल्फाज़ व इबारात और मंतिक़ से मुराद मानी। तो मतलब क्या हुआ? हादिल अल्फाज़ु फी बयानी हादिल मानी, ये अल्फाज इन मानी के बयान। जाहिर बात है लफ्ज़ माना का गैर है कि नहीं गैर है? लफ्ज़ माना का गैर है। अरे लफ्ज़ दाल है, माना मदलूल है, दाल मदलूल एक ही है। दाल मदलूल में मुगारब ना होती है, दाल मदलूल का गैर होता है। तो जब मतलब ये हुआ हादिल अल्फाज़ु वल इबारात ये हादिल मानी यती बयानी हादिल मानी, ये अल्फाज़ व इबारात इन मानी के बयान में। तो अब क्योंकि अल्फाज मानी का गैर है इसलिए ज़ब्त तुशैल मुक्सी लाजिम नहीं है। दूसरा जवाब ये है, ये पहला जवाब हुआ, ठीक है। दूसरा जवाब ये है कि अल-क़िस्मुल अव्वल से, अल-क़िस्मुल अव्वल में 7 एहतमालात हैं। अल-क़िस्मुल अव्वल से मुराद या तो लफ्ज़ है या माना या नुक़ूश। अरे वही जो किताब में एहतमालात हैं, ठीक है। अल-क़िस्मुल अव्वल ये किताब ही का हिस्सा है। तो जो किताब में 7 एहतमालात हैं तो अल-क़िस्मुल अव्वल में भी 7 एहतमालात होंगे। क्या क्या? या तो लफ्ज़ मुराद है या माना या नुक़ूश, 3 हुए, या हर 2 का मजमुआ, तो 3 ही सूरतें हो जाएंगे। 3 दूनी 6 ना होता है। तो हर 2 के साथ मिलाएं, हर 2 का मजमुआ कितना हो जाएगा? 3 एहतमालातें हो जाएंगे। तो 3 और 3 6। 7वां एहतमाल ये कि तीनों का मजमुआ, तीनों का यानी अल्फाज माना और नुक़ूश इन तीनों का मजमुआ मुराद हो, तो ये 7वां एहतमाल हो जाएगा। तो अल-क़िस्मुल अव्वल में 7 एहतमाल हैं, ठीक है। और मंतिक़ से मुराद 5 मानी में से कोई एक हो। मंतिक़ से क्या मुराद हो? 5 माना में से कोई एक, या तो मलका मुराद हो, या इल्म बजमी मसाइल, मलका वही पक्का सलाहियत, और दूसरी सूरत क्या है कि इल्म बजमी मसाइल, इन तमाम मसाइल का इल्म, ठीक है। या क़द्रे मोतद बिह, जिससे इस्मत अनिल ख़ता फिल फ़िक्र हासिल हो जाए, उसका इल्म। तीसरी सूरत है। चौथी सूरत क्या है कि नफ्से जमी मसाइल मुराद हो। पांचवी सूरत ये है कि नफ्से क़द्रे मोतद बिह मसाइल मुराद हो। ये 5 एहतमालात हुए। मंतिक़ अल-क़िस्मुल अव्वल में 7 एहतमालात, वो वही है जो किताब में एहतमालात हैं। मंतिक़ में कितने एहतमालात हैं? 5। या तो मंतिक़ से मुराद मलका है, या तमाम मसाइल का इल्म, ठीक है, या क़द्रे मोतद बिह मसाइल का इल्म, यानी जिससे इस्मत अनिल ख़ता फिल फ़िक्र हासिल हो जाए। चौथा एहतमाल क्या है? नफ्से जमी मसाइल, नफ्से मसाइल का इल्म नहीं, मसाइल का इल्म नहीं, बल्कि नफ्से जमी मसाइल। पांचवा एहतमाल क्या है? नफ्से क़द्रे मोतद बिह मसाइल। तो क़िस्म अव्वल से मुराद उन 7 मानी में से कोई एक हो, और मंतिक़ से मुराद इन 5 मानी में से कोई एक हो। तो 7 को 5 से मिलाएंगे तो कितना होगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 एहतमालात होंगे।
تو قسم اول سے مراد 7 معانی میں سے کوئی ایک ہو، اور منطق سے مراد 5 معانی میں سے کوئی ایک ہو۔ مثال کے طور پر القسم الاول سے مراد الفاظ ہو اور منطق سے مراد ملکہ ہو، تو معنی کیا ہوگا؟ هذه الالفاظ فی حصول الملکہ، هذه الالفاظ فی حصول الملکہ۔ یاد رہے کہ بعض صورتوں میں حصول مقدر ہوگا منطق سے پہلے فی کے بعد، اور بعض میں تحصیل مقدر ہوگا اور بعض میں بیان مقدر ہوگا۔ جب ملکہ مراد ہو منطق سے تو ایسی صورت میں یہاں فی کے بعد کیا مقدر ہوگا؟ حصول مقدر ہوگا۔ اور اگر علم بجمیع مسائل یا مسائل قدر معتدبہ کا علم مراد ہو تو ایسی صورت میں تحصیل مقدر ہوگا۔ کیا مقدر ہوگا؟ ارے علم یہ کسبی نہ ہے، کسبی حاصل کرنے سے نہ حاصل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا مقدر ہوگا؟ یہاں پر تحصیل مقدر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جب آخری دونوں احتمالات مراد ہو منطق سے، کون؟ نفسی جمعی مسائل یا نفس قدر متنبع مسائل، تو ایسی صورت میں یہاں بیان مقدر ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر القسم الاول سے مراد الفاظ ہو اور منطق سے مراد نفس جمعی مسائل، تو معنی کیا ہوگا؟ هذه الالفاظ فی بیان نفس المسائل جميعا۔ ٹھیک ہے، هذه الالفاظ فی بیان نفس المسائل جميعا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام صورتوں میں ظرف مظروف کا غیر ہے، لہذا ظرفیت الشیء لنفسه لازم۔ اعتراض پہلے ہم نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ القسم الاول سے مراد مسائل منطقیہ ہیں اور منطق سے مراد بھی مسائل منطقیہ ہیں، تو ظاہری مطلب تو یہ ہوا کہ المسائل المنطقیہ فی المسائل منطقیہ، یہ ظرفیت الشیء لنفسه ہے، ٹھیک ہے، اور ظرفیت الشیء لنفسه باطل ہے۔ ایسے جو باطل ہے تو القسم الاول فی المنطق کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کا دو جواب دیا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ القسم الاول سے مراد الفاظ اور عبارات ہیں اور منطق سے مراد معانی۔ تو اب مطلب یہ ہوگا عبارت کا هذه الالفاظ فی بیان هذه المعانی۔ ظاہر سی بات ہے الفاظ اور معنی ایک دوسرے کا غیر ہیں، تو ظرفیت الشیء لنفسه لازم نہیں جائے گا۔ یہ پہلا جواب ہوگا، آسان ہے، مختصر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ القسم الاول میں 7 احتمالات ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس سے مراد الفاظ ہیں یا معنی یا نقوص یا تینوں میں سے ہر دو کا مجموعہ، تو 3 صورتیں یہ ہو جائیں گی، پہلی 3 6 یا تینوں کا مجموعہ، تو یہ 7 احتمالات ہوئی۔ اور منطق میں 5 احتمال ہیں، یا تو منطق سے مراد ملکہ ہے یا تمام مسائل کا علم یا قدر معتدبہ مسائل کا علم یا نفس جمیع مسائل یا نفس قدر معتدبہ مسائل، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ القسم الاول سے مراد ان 7 احتمالات میں سے کوئی ایک ہو اور منطق سے مراد ان 5 احتمالات میں سے کوئی ایک ہو، تو البتہ بعض صورتوں میں فی کے بعد حصول مقدر ہوگا، بعض میں تحصیل مقدر ہوگا اور بعض میں بیان مقدر ہوگا، لہذا کل 35 احتمالات ہوں گے اور ان میں سے کسی صورت میں بھی ظرفیت الشیء لنفسه لازم نہیں ہے۔ کہتے ہیں قلت یجوز ان یراد بالقسم الاول الفاظ
والعبارات وبالمنطق المعاني فيكون المعنى أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني. میں کہوں گا کہ یہ جائز ہے کہ قسم اول سے مراد الفاظ اور عبارات ہوں اور منطق سے مراد معنی ہوں. تو مطلب یہ ہوگا کہ هذه الالفاظ فی بیان هذه المعانی، یہ الفاظ ان معنی کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور الفاظ معنی کا غیر ہے، لہذا ضرورت الشیء لنفسه لازم نہیں آئے گا. ويحتمل وجوہا اخر، اور دوسری وجہوں کا بھی احتمال لگتا ہے. والتفصیل، اب جو دوسری وجہیں ہیں اور جواب کی دوسری توجیہات تو ان کی تفصیل، ٹھیک ہے. کہتے ہیں والتفصیل ان القسم الاول عبارت عن احد المعانی السبعہ اما الالفاظ او المعانی او النقوش او المرکب من الاثنین او الثلاثہ، والمنطق عبارت عن احد معانی خمسہ اما الملکۃ او العلم بجميع المسائل او بالقدر المعتد به الذي يحصل به اسمه او نفس المسائل جميعا او نفس القدر المعتد به، فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 35 احتمالا يقدر في بعضها البيان وفي بعضها التحصيل وفي بعضها الحصول حيثما وجده العقل السليم مناسبا. کہتے ہیں کہ تفصیل یہ ہے کہ قسم اول سے مراد 7 معنی میں سے کوئی ایک، قسم اول سے مراد 7 معنی میں سے کوئی ایک، یا تو الفاظ یا معنی یا نقوش یا 2 کا مرکب یا 3 کا مرکب، تینوں کا مرکب. اور منطق سے مراد 5 معنی میں سے کوئی ایک، یا تو ملکہ یا تمام مسائل کا علم یا قدر معتبر مسائل کا علم جس سے عصمت حاصل ہو جائے، یا نفس جمیع مسائل یا نفس قدر معتبر مسائل. تو 7 کے ساتھ 5 کے ملاحظہ سے 35 احتمال حاصل ہوں گے، یعنی 7 کے ساتھ 5 کو ضرب دینے سے 35 احتمالات حاصل ہوں گے. بعض احتمال میں بیان مقدر ہوگا اور بعض صورتوں میں تحصیل اور بعض صورتوں میں حصول مقدر ہوگا، جہاں جسے عقل سلیم مناسب پائے. ٹھیک ہے. قولہ مقدمۃ، اچھا اوپر آیا ہے مقدمۃ، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہذہ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے.